ظالم اللہ رکھا نے اپنے ہی خاندان کو اپنے ہاتھ سے اجاڑ دیا۔ یاسمین کی بڑی بیٹی کے بیان کے مطابق میرا ابو اس وقت جیل میں ہے اور میرا ابو میری امی کو روز مارتا تھا۔ میری امی خرچہ مانگتی تھی، وہ اس کو روز مارتا۔ ہمارے گھر میں ایک دن روٹی پکتی تھی اور ایک دن روٹی نہیں پکتی تھی۔ ہم چاروں بہنیں بھوکے سو جاتی تھیں۔ گھر میں ایک دن کھانا ہوتا تھا، ایک دن نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی بہن میری جو روتی تھی، امی اس کو پانی میں چینی ملا کے پلا دیتی تاکہ وہ دودھ سمجھ کے سو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ظالم شوہر کی کہانی سنانے سے پہلے ہم آپ دوستوں سے درخواست کرتے ہیں آپ پی کے نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کرائم سٹوری کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک ظالم شوہر نے کیسے اپنی بیوی کو مار دیا۔ روز کا معمول تھا، روٹین کے مطابق یاسمین اپنے شوہر سے، جس کا نام اللہ رکھا بتایا جاتا ہے، اس سے خرچہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جن کی 4 بیٹیاں ہوں، بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے، دودھ کے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، گھر میں راشن بھی لانا ہوتا ہے۔ روز کی بنا پر اللہ رکھا سے یاسمین خرچہ مانگتی تھی۔ خرچے سے تنگ آئے شوہر نے اپنی بیوی کو ایک دن کہا کہ میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، تم وہاں پر میرا ناشتہ لے کے آ جانا، میں وہاں کام کر رہا ہوں۔ تنگ آئے شوہر نے اپنی ہی بیوی کو مکئی کی فصل میں اندر لے جا کر پہلے اس کے ساتھ ہم مستری کی، اس کے بعد اسی کا دوپٹہ اس کے گلے میں ڈال کر اس کا گلا دبا دیا، اس کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر واپس باہر لا کے زمین پر پھینکا اور برتن وغیرہ اٹھا کر گھر چلا گیا۔ اس ساری کارروائی میں جب وہ گھر پہنچتا ہے، روٹین کے مطابق جا کے اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے۔ آواز کا جواب نہ ملنے پر وہ بچوں کو کہتا ہے تمہاری ماں کدھر گئی ہے؟ تو بچوں کا جواب آتا ہے پتہ نہیں امی، صبح سے کہیں گئی ہوئی ہے۔ وہ بچوں کو کہتا ہے جاؤ محلے کے گھر والوں سے کسی نہ کسی کے گھر میں موجود ہوگی، جا کے اس کو بلا کے لے آؤ۔ دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اللہ رکھا بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی سالی کو بھی انفارم کر دیتا ہے، اپنی سالی کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری بہن یاسمین یہاں نہیں مل رہی، چونکہ یاسمین سندھ میں پیدا ہوئی تھی اور ادھر پنجاب کے شہر اکاڑا میں اس کی شادی ہوئی۔ یہ واقعہ اکاڑا کے ایک نجی گاؤں میں پیش آیا ہے۔ معمول کے مطابق اس نے بچوں کے ساتھ پورے محلے میں ڈھونڈا، لیکن شام تک اس کو یاسمین کا کہیں اتا پتہ نہ چلا۔ جب اس نے اپنی سالی سے یہ محور گفتگو کیا کہ تمہاری بہن نہیں مل رہی، تو اس کی بہن نے آگے سے جواب دیا تمہارے ظلم سے تنگ آ کر وہ کہیں چلی گئی ہوگی، خود ہی واپس آ جائے گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیا پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو یاسمین کی بڑی بہن نے اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، نواب شاہ سندھ کے علاقے جہاں وہ رہتے تھے ان کو فون پر اطلاع دی اور بتایا کہ صبح سے یاسمین گھر موجود نہیں ہے۔ یاسمین کی والدہ کے مطابق میری 6 بیٹیاں اور 7 بیٹے ہیں، جس میں 2 بیٹیاں پہلے اور اب تیسری بیٹی یاسمین جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ تینوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ یاسمین کی شادی اپنے ہی چاچے کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، مطلب کہ یاسمین کا جو شوہر تھا اس کا اپنا ہی کزن تھا۔ میرا داماد یاسمین کا خاوند کھیتوں میں کام کرتا تھا، محنت مزدوری مل جاتی تو کر لیتا، نہیں تو وہ اکثر آوارہ ادھر ادھر گلیوں میں یا چوکوں چوراہوں میں بیٹھا رہتا۔ یاسمین کی والدہ کے مطابق یاسمین سے آخری بار اس کی والدہ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ ایک شادی میں ہوئی تھی۔ یاسمین عید سے پہلے اس شادی پر گئی ہوئی تھی۔ ضلع نواب شاہ سندھ میں میری بیٹی کے ساتھ میری آخری ملاقات ہوئی، خود بھی گئی تھی اور ساتھ اپنی 4 بیٹیاں بھی لے گئی تھی اور میرے پاس 20 دن رہی۔ 20 دن بعد یاسمین
جب شادی سے ایزی ہو کے فری ہو گئی تو اپنی ماں سے کہا کہ میں واپس پنجاب کے شہر اکاڑ اپنے گھر میں جانا چاہتی ہوں، میرا شوہر کھانے پینے کے لیے بہت تنگ ہوگا۔ یاسمین کے اصرار کرنے پر اس کی والدہ نے 20 دن بعد یاسمین کو 10,000 روپے دے کر ساتھ اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ اپنی بہن کو اس کے سسرال چھوڑ آؤ۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور ادھر پنجاب آ گئے۔ بیچاری ماں کو کیا پتہ تھا کہ یہ میری بیٹی سے میری آخری ملاقات ہے۔ ماں نے جاتے جاتے یاسمین کو عید کے کپڑے اور بچوں کے لیے جوتے وغیرہ بھی لے کر دیے تاکہ وہ وہاں جا کر پریشان نہ ہو۔ جس دن یاسمین قتل ہوئی، یاسمین کی ماں کے مطابق اللہ رکھا کا فون اس کے بھائی کو گیا تھا اور کہا تھا کہ یاسمین صبح سے گم ہے، پورے محلے میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہیں نہیں مل رہی۔ ماں کے بیان کے مطابق میرے بیٹے نواب شاہ کراچی میں ایک محلے دار کی شادی کی روٹی پکا رہے تھے۔ میرے داماد رکھا نے ان کو فون کر کے کہا کہ تمہاری بہن گم ہو گئی ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ بیٹے نے گھر جا کر ساری بات اپنی ماں کو بتائی اور وہ نواب شاہ سے پنجاب کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یاسمین کی لاش ملی تو کفن دفن کرنے لگے۔ اس وقت بھی بیچاری یاسمین کا چہرہ اس کی ماں کو دیکھنے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق جب پولیس 15 کی کال پہ اکاڑا کے نجی گاؤں میں پہنچے، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک لاش کھیتوں میں پڑی ہے، اس کے پاؤں پہ کاٹنے کے نشان ہیں، پیٹ اس کا پھٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ظالمانہ تشدد ہویا گیا ہے۔ جانوروں نے سارا جسم نوچ ڈالا ہے، جس کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کیا۔ بیچاری ماں کو آخری بار اپنی بیٹی کو الوداع کہنے کے لیے اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا۔ ماں کی دہائی، یاسمین کی 4 بیٹیاں ہیں، اگر وہ مجھے دے دیں گے تو میں ان کو نواب شاہ سندھ میں لے جا کر ان تحویل میں لے لوں گی۔ ظالم اللہ رکھا نے اپنے ہی خاندان کو اپنے ہاتھ سے اجاڑ دیا۔ یاسمین کی بڑی بیٹی کے بیان کے مطابق میرا ابو اس وقت جیل میں ہے اور میرا ابو میری امی کو روز مارتا تھا۔ میری امی خرچہ مانگتی تھی، وہ اس کو روز مارتا۔ ہمارے گھر میں ایک دن روٹی پکتی تھی اور ایک دن روٹی نہیں پکتی تھی۔ ہم چاروں بہنیں بھوکھی سو جاتی تھیں۔ گھر میں ایک دن کھانا ہوتا تھا، ایک دن نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی بہن میری جو روتی تھی، امی اس کو پانی میں چینی ملا کے پلا دیتی تاکہ وہ دودھ سمجھ کے سو جاتی۔ اللہ اکبر، بہت ظالمانہ شوہر کی کارروائی تھی یہ۔ جبکہ یاسمین کی بڑی بہن کے مطابق جو بیان سامنے آیا ہے، میری بہن کا میرے بہنوئی رکھا سے خرچے کی وجہ سے روز لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ اب خرچہ نہ دینے پر بیوی کو جان سے مار دو، یہ کہاں کی ناانصافی ہے۔ میری بہن کو کھیتوں میں لے جا کر پہلے اس کے ساتھ ہم مستری کی، اس کے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ تھا، یاسمین بطور خود حاملہ تھی، پھر اسی کے دوپٹے کے ساتھ اس کا گلا دبا کر اس کو وہیں مار دیا۔ رکھا جب دوپہر کو ہمارے گھر آتا ہے، مجھے آ کے کہتا ہے کہ یاسمین نہیں مل رہی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ غصے میں کہیں چلی گئی ہوگی۔ میں نے رکھے کو کہا کہ مسجد میں اعلان کرواتے ہیں یا پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں، تو رکھا بولنے لگا نہیں ابھی ایسی کارروائی نہیں کرتے، وہ گئی ہے تو خود ہی واپس آ جائے گی۔ یاسمین کی بڑی بہن کے بیان کے مطابق محلے میں بھٹی کے لڑکوں کو بولا، ان سے موٹر سائیکل مانگی، پٹرول ڈلوا کر تمام رشتہ داروں سے پتہ کیا، پر یاسمین نہیں ملی۔ اگلے دن میں خود صبح اٹھی اور یاسمین کو ڈھونڈنے کے لیے محلے میں چلی گئی۔ میری بہن 4 دن سے غائب تھی۔ رکھا ہمارے ساتھ اس کو ڈھونڈنے میں مصروف رہا۔ چوتھے دن شام کو میں چائے بنا رہی تھی تو رکھے نے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ یاسمین کی لاش مکئی کے کھیتوں کے باہر پڑی ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا، یاسمین کی بہن بولی ایسا نہیں ہو سکتا۔ رکھے کے اصرار کرنے پر یاسمین کی بڑی بہن رکھے کے ساتھ وہاں چلی گئی۔
جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ خود مکئی کے کھیت کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ میں تھوڑا دور باہر کھڑی ہو گئی۔ جب وہ اندر سے باہر آیا تو مجھے لگا یہ دیکھو یاسمین کی لاش موجود ہے۔ بڑی بہن کے بیان کے مطابق جب میں نے یاسمین کی لاش کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کے سارے کپڑے پھٹے پڑے تھے، اس کا پیٹ بھی پھٹا ہوا تھا، جانوروں نے اس کو نوچ ڈالا تھا۔ میں نے فوراً ہی موبائل نکالا اور 15 کو کال کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے اور ملزمان اللہ رکھا کو اپنی گرفت میں لے کر کارروائی کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ادھر بیچاری ایک ماں چلی جاتی ہے، دوسری ماں بہت تڑپ رہی ہے اور 4 بیٹیاں اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ کون سی دنیا میں نکل پڑا ہے؟ ناظرین ذرا سوچئے گا اس بات پر کہ ایک معصوم عورت کو، بے گناہ عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ہماری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے اللہ رکھا کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی کرائم سٹوری کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کرائم سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل PK نیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔